الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، درس حدیث کا یہ جو مقدس سلسلہ جاری ہے، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مشکات کی حدیثیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. وعن عدی بن عمیرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخية فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. رواه مسلم. حضرت عدی بن عمیرہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا، عدی بن عمیرہ یہ صحابی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا، من استعملناہ منکم علی عمل، تم میں سے کسی کو ہم کسی کام پر مقرر کر دیں، یعنی کسی کو ہم یہ حکم دے دیں کہ جاؤ یہ چیز وصول کر کے لاؤ، زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ. فَكَتَمَنَا مِخْيَةً، تو اس نے ہم سے ایک سوئی کو چھپا دیا. نے پوری چیزیں دے دیا، سوئی چھوٹی چیز ہے، یہ چھپایا. فما فوقہ، یا اس سے بھی بڑھ کر چھوٹی چیز، سوئی یا سوئی سے کمتر چیز. کان غلولا یاتی بہ یوم القیامہ، یہ ایک دھوکہ ہوگا، اس دھوکے کو لے کر وہ قیامت کے دن آئے گا. رواہ مسلم. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. اس حدیث پاک کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب، ہمارے دلوں کے طبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کسی آدمی کو مقرر کرتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ طریقہ تھا کہ صحابہ کرام اپنی اپنی جگہ رہتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو مقرر کرتے، اور اس شخص کا نام ہے عامل علی الزکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ وصول کرنے کا عمل ہے اس کا. بل کلیکٹر جس طرح ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ کلیکٹر، زکوٰۃ وصول کر کے لانا ان کا کام. اور اسے قرآن میں والعاملین علیہا، قرآن کہتا ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے، عامل کا لفظ ہے اس کے لیے. تو جسے ہم عامل بنائیں اور یہ حکم دے دیں کہ پوری بستی میں جاؤ، گھر گھر جاؤ، دکان دکان جاؤ، ملاقات کرو، پوچھو کہ تمہارے پاس کتنا سرمایہ ہے، اتنا سرمایہ ہے تمہارے پاس، تمہارے سارے اخراجات گئے، اتنی رقم بچی ہے،
تو حساب لگا کر تم کو اتنا دینا پڑے گا۔ مثلا تمہارے پاس 40,000 ہے تو 1,000 روپے دے دو، تو زکوٰۃ میں پیسے بھی ملیں گے اور چیزیں بھی ملیں گی، کیونکہ مال تجارت میں جو اسٹاک ہوتا ہے، مال تجارت، اس میں پیسہ ہی دینا ضروری نہیں ہے، وہ چیز بھی دے سکتے۔ کوئی کپڑے کا بزنس کر رہا ہے، اس کے پاس کپڑے پڑے ہوئے ہیں، تو اگر 40 تھان ہیں تو اس میں سے 1 تھان بطور زکوٰۃ دے دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس کام کے لیے نکلتا ہے عامل، اسے بالکل امانت دار ہونا چاہیے۔ 1 سوئی کے برابر بھی ہم سے چھپا کے رکھ لے گا، یعنی اتنی بڑی بڑی چیزیں دے دیے، 1 سوئی نہیں دینے میں کیا ہے؟ ہزاروں روپے دے دیتے ہیں چندہ وصول کر کے، 10-20 روپے رکھ لیں گے تو کسے پتہ چلتا؟ ایک دن میں 10 لے لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ مہینے میں 300 روپے آ جائیں گے۔ پھر جب مزہ لگ جاتا تو 10 سے 20 سے 20 سے 30 سے، پھر روزانہ اگر 1000 وصول ہو رہا ہے تو اس میں سے 100 روپے نکال کر صرف 900 ہی وصول ہوئے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو گناہ کا معاملہ ایسا ہے کہ آدمی گناہ پہلے جب کرتا ہے تو اس کا گناہ چھوٹا رہتا ہے، مگر دھیرے دھیرے جب اسے عادت ہو جاتی ہے تو بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود اسے احساس نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ بڑا باریک کام ہے، اس میں امانت داری لازم ہے، وصول کرنے کا کام۔ وصول کر کے جب لاؤ تو سوئی کے برابر چیز بھی چھپانا نہیں چاہیے، یا سوئی سے چھوٹی چیز ہو تو اسے بھی مت چھپاؤ۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں دھوکہ بازی کا عمل لکھ دیا جائے گا، یعنی یہ دھوکہ بازی کیا ہے، اور قیامت کے دن وہ دھوکے کے بوجھ کو لے کر آئے گا۔ جتنا بھی دھوکہ دیا، سوئی کے برابر دھوکہ دیا تو بھی اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہر سال زکوٰۃ وصول کرنے کے نام پر بہت کچھ اٹھا لیا، یعنی دینا تھا 1 کروڑ روپے تو 1 کروڑ روپے میں کتنا دے دیا؟ 90 لاکھ دے کر 10 لاکھ الگ رکھ لیا، حساب ادھر سے ادھر کر کے بتایا، تو جو ذمہ دار ہے، حاکم ہے، وہ حاکم بھروسہ کر کے لے لے گا، مگر اس کی یہ جو چیٹنگ ہے، دھوکہ بازی ہے، وہ برابر نامہ اعمال میں رہے گی۔ قیامت کے دن اس کی گردن میں اس کی چیٹنگ، اس کی دھوکہ بازی ڈال دی جائے گی، اور وہاں پر اسے ضرور اس کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، رواہ مسلم۔ اب چلیے الفصل الثانی، دوسری فصل۔ پہلی فصل ختم ہوئی، دوسری فصل شروع ہو رہی۔ فصل کا معنی کیا ہے؟ فصل کا معنی ہے ڈویژن۔ ایک ایک چیپٹر میں، ایک ایک سبق میں 3 فصل ہوتے ہیں، 3 ڈویژنز ہوتے ہیں۔ پہلی فصل، اب دوسری فصل ہے۔ عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة الآية كبر ذلك على المسلمين فقال عمر أنا أفرج عنكم فانطلق فقال يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية فقال إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث وذكر كلمة لتكون لمن بعدكم فكبر عمر ثم قال له ألا أخبرك بخير ما يكنز المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته رواہ ابو داؤد۔ اب جو پڑھا ہوں میں قرآن کی آیت نہیں، حدیث رسول، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ۔ تو اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے
ابن کہتے ہیں بیٹے کو، ابن عباس، عباس کے بیٹے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس، انہوں نے فرمایا کہ جب یہ آیت اتری، قرآن کی ایک آیت، اس آیت میں کیا ہے، والذین یکنزون الذہب والفضہ، جو لوگ جمع کر کے رکھ لیتے ہیں، خزانہ بنا لیتے ہیں سونے اور چاندی کو، یعنی تجوری بچا بچا کر حفاظت کے ساتھ رکھ کر خزانہ جس طرح چھپا کر رکھتے ہیں، اس طرح سونے چاندی کو جو لوگ رکھ لیتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، سونے چاندی کو چھپا چھپا کر جوڑ کر جمع کر کے رکھ لیتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے میرے نبی ان لوگوں کو آپ خوشخبری دیجیے۔ کیا خوشخبری؟ بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ قرآن مجید کا انداز بھی دیکھیے، خوشخبری دیجیے، یہ کیا خوشخبری ہے؟ جیسا کہ آج کل کسی کو سزا دینے کے وقت کہتے ہیں آؤ بہترین ناشتہ کھلاتا ہوں، مدرسوں میں بولتے ہیں کبھی استاذ آج فجر کی نماز نہیں پڑھانی تو یہ سب کے جیسا ناشتہ نہیں، اسپیشل ناشتہ ملے گا۔ وہ اسپیشل ناشتہ کیا ہے؟ اسپیشل ناشتہ جو ہے لگڑی چلے گی اس کے اوپر، اتنی مار ماریں گے کہ دوسرے دن فجر کو خود بخود اٹھ جانا۔ چند مدرسوں کے اندر اس کا رواج ہے، تو اسپیشل ناشتہ ملے، آؤ تمہاری دھلائی کر دیتا ہوں۔ دھلائی کرنے کا مطلب دھو کر کیا چھوڑتا نہیں، پٹائی۔ تو قرآن مجید میں بھی یہ اسلوب ہے، یہ انداز ہے، یہ اسٹائل ہے کہ فبشرہم بعذاب علیم، اے میرے نبی ان لوگوں کو آپ خوشخبری دیجئے دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن جہنم کی آگ میں ان زیوروں کو، سونے چاندی کو یا سونے چاندی سے بنائے گئے زیوروں کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، پگھلایا جائے گا۔ فتکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس کے ذریعے داغ دیا جائے گا ان بخیلوں کو جنہوں نے سونے چاندی کو جوڑ کر رکھا اور بالکل خرچ نہیں کیا۔ کہاں کہاں داغ دیا جائے گا؟ فتکویٰ بہا جباہہم، ان کی پیشانی پر، وجنوبہم، فتکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم، اور ان کی کروٹوں میں، یہ سائڈ وہ سائڈ، دو کناروں میں، وظہورہم، ان کی پیٹھ میں بھی داغ دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی ہے جسے تم نے جوڑ کر چھپا کر رکھا تمہارے لیے، تم سمجھتے تھے کہ اس سے بڑا فائدہ ملے گا، اب دیکھو کیا مل رہا ہے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم جوڑ کے رکھتے تھے اسے تم چکو۔ یہ آیت اتری۔ جب یہ آیت اتری، کبر ذالک علی المسلمین، مسلمانوں پر یہ آیت بہت بھاری ہو گئی۔ صحابہ سوچنے لگے جو لوگ سونا چاندی رکھتے ہیں ان کو یہ عذاب ہے، تو کیا اس کا مطلب سونا چاندی رکھنا ہی نہیں کیا؟ یہ گرام بھی نہیں رکھنا کیا؟ یہ ان کے دلوں میں شبہ آ گیا۔ اور یہ شبہ چونکہ قرآن میں جو سونے چاندی کو جوڑ کے رکھتا ہے، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو حکم دیا کہ سونے چاندی کی زکوٰۃ دو، یعنی اگر وہ 40 گرام ہے تو 1 گرام، 40 سورن ہے تو 1 سورن، 1 سورن دے دیں گے تو بھی 30 پر 9 سورن رہیں گے ہمارے پاس، 80 سورن میں 2 دے دیں گے تو 70 پر 8 سورن تو رہیں گے۔ اب نہیں ہی رکھنا تو اس کا مطلب کیا؟ یہ شبہ صحابہ کے دلوں میں گزرا، اور آج کے دور میں شبہ نہیں گزرے گا۔ وہ سب وہ ہے، وہ جگہ وہ چلتا، وہ ایسا بولا نہیں اللہ، وہ جوڑ کر
کئی دن رکھ لیتے نہیں، چند دن رکھے تو کیا بھی نہیں، ہم لوگ تعویلیں کر لیں گے، مگر صحابہ تعویلیں نہیں کرتے تھے، ان کے دل میں ڈر ہو جاتا تھا، آخرت کا خوف آ جاتا تھا، تو بہت بھاری ہو گیا، صحابہ فکر مند ہو گئے، بیٹھ گئے اب کیا کریں گے، گھر میں جو بھی ہے اگر 1 گرام 2 گرام بھی ہے تو اسے جا کر ہم خیرات کر دینا، اب ایسا کر دیں گے تو پھر ہمارا دھندا وغیرہ کیسے چلائیں گے، اور اس زمانے میں جو سکے تھے وہ سونے چاندی ہی کے سکے تھے، سونے کا جو سکہ تھا اسے کہتے تھے دینار، اور چاندی کا جو سکہ ہے وہ درہم، تو دینار و درہم پورے دے دیں گے تو ہمارا بزنس، ہماری تجارت کیسے چلے گی، اور پھر روزمرہ کے اخراجات کیسے چلیں گے، یہ سوچنے لگے، بہت بھاری ہو گیا۔ تو ایسے موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، انا افرج عنکم، اے میرے ساتھیوں گھبراؤ نہیں، تمہارا مسئلہ میں حل کر دیتا ہوں، I will solve your problem، تمہارا جو پرابلم ہے اسے میں حل کر دیتا ہوں، افرج عنکم یعنی تمہاری پریشانی کو میں دور کر دیتا ہوں، فانطلق، تو نکلے۔ صحابہ میں گفتگو ہو رہی تھی، چند صحابہ تھے، پتہ نہیں 10 تھے یا 15 تھے، یہ آیت ایسا ہے، اس کا مطلب سونا چاندی کو جوڑ کر نہیں رکھنا، اب ہمارے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ سونا چاندی ہے، کچھ نہ کچھ ہے، اور یہ جو سکے ہیں دینار درہم یہ دونوں سونے چاندی کے ہیں، دینار سونے سے بنا ہوا سکہ، درہم چاندی سے بنا ہوا سکہ، اب ہم کریں گے کیا؟ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، جب تک ہمارے نبی ہیں ہمارے پاس، ہم کو پریشانی کی کیا ضرورت، میں تمہارا مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ نکلے، نکل کر سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، فقال، آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، دیگر صحابہ پریشان ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے سے بھی ہچکچا رہے ہیں، کیسے پوچھیں گے حضور سے، یا رسول اللہ کیا ہر چیز سونے کی ہر چیز ہم دے دیں گے تو پھر ہماری روزمرہ کے خرچے کیسے چلیں گے، کچھ خریدنا تو کیسے خریدنا، کیونکہ وہ کاغذ کے نوٹ تو اس زمانے میں نہیں تھے، سونے کا سکہ جسے کہتے تھے دینار، چاندی کا سکہ درہم، اب کریں گے کیا یا رسول اللہ، یہ پوچھنا، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی ہمت کسے ہے؟ یہ حضور کا وقار، حضور کی ایسی عظمت دلوں میں تھی، یہ معمولی اللہ والا کوئی آ جائے تو اس سے بات کرنے میں گھبراہٹ ہوتی ہے، کہیں بید بھی نہ ہو جائے، یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے سردار ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اگر یوں ہی چھوڑ دیں گے تو پریشانی یوں ہی رہے گی، سیدھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کرنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، انہو کبر علی اصحابک ہذہ الآیہ، یہ جو آیت آ گئی آپ کے صحابہ پر بہت بھاری ہو گئی، صحابہ پریشان ہیں، فکر مند ہیں کہ کریں گے کیا۔ اگر یہ کہہ دے کہ کسی کے گھر میں پانی بالکل نہیں ہونا، ایسا اگر آرڈر آ گیا یہ کہ گھر میں بھی پانی نہیں ہونا، تو بولیں گے بھائی پانی نہیں تو کیسا جینا، بچے پیاس سے تڑپیں گے، نہیں، تو اس کا مطلب کیا، سونا بالکل نہیں ہونا تو کیا مطلب اس کا؟ فقال، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، حضور کے سمجھانے کا انداز دیکھیے، حضور نے فرمایا، ان اللہ لم یفرض الزکاۃ الا لیطیب ما بقی من اموالکم، بے شک اللہ نے جو زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، فرض اس لیے کیا تاکہ تمہارا جو مال باقی رہتا ہے وہ پاک ہو جائے، یعنی 40 سورن تمہارے پاس ہیں، 40 سورن تمہارے پاس ہیں، اگر 1 سورن تم نکال دیں گے تو یہ جو 30 پر 9 سورن باقی رہیں گے یہ پاک ہو جائیں گے۔ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ پورا نکال دو، دیکھیں بھئی ہر ناخن پورا نکالنے کا حکم ہے کیا ناخن کا؟ نہیں،
جو بڑھ جاتا ہے اسے نکالنا. نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ جو ناخن رہتا ہے وہ پاک رہے گا. اگر زائد ناخن ایکسٹرا ناخن نہیں نکالیں گے تو پورا ناخن خراب ہو جائے گا. اسی طرح تمہارا جو پیسہ یا سونا یا چاندی ہے یہ نصاب سے اگر بڑھ گئے، نصاب کے اندر رہا تو کوئی بات نہیں، نصاب کو پار کر دے تو جس طرح ناخن کو تراش کر تم پورے ناخن کی حفاظت کرتے ہو، پورے ناخن کو پاک بنا لیتے ہو، اسی طرح تمہارے مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا. پروردگار عالم تم سے تمہارے مال کو چھین لینا نہیں چاہتا، تمہارے مال کو پاک بنانا چاہتا ہے. یہ مطلب ہے جو سونا چاندی جوڑ کر رکھتے ہیں کا مطلب زکوٰۃ دیے بغیر رکھ لیتے ہیں. اگر 100 سورن ہے تو 100 سورن بھی یوں ہی، اس میں سے 2.5 سورن نکالنا وہ نہیں نکالتے، وہ نکالے بغیر اسے بھی جو جوڑ کر رکھ لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے آیت ہے. آیت کا یہ مطلب نہیں کہ تم 1 گرام بھی مت رکھو اپنے گھر میں، یہ مطلب نہیں ہے. جیسے بولتے ہیں کہ بھئی کسی کے گھر میں زیادہ پانی مت رکھو، یعنی 10 آدمی ہیں پڑوس کے اندر، محلے کے اندر، کئی گھروں میں پانی نہیں ہے تو ان کو بھی دو، تمہاری ضرورت بھر رکھو، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ دیکھو اللہ نے جو زکوٰۃ کو فرض کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو تمہارا مال باقی ہے، زکوٰۃ نکالنے کے بعد جو باقی رہے گا، 40 میں 1 نکالیں گے تو 30 پر 9 جو باقی رہیں گے، یہ 30 پر 9 جسے 39 کہتے ہیں، یہ 30 پر 9 یہ پاک رہے، اس لیے اللہ نے فرض کیا. وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِثَ، اور اللہ نے میراث کو بھی فرض کیا. ایک آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کی جائیداد کو تقسیم کرنا اس کے وارثوں میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. وَذَكَرَ كَلِمَةً، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، وہ بات ان کے ذہن سے نکل گئی راوی کے. یہ راوی کون ہے اس کے؟ عبداللہ ابن عباس. حضور نے ایک بات کہی مگر اس بات کا مفہوم انہیں یاد ہے، معنی یاد ہے، اصل الفاظ نکل گئے. وہ کیا ہے؟ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ، اللہ نے میراث یعنی جائیداد جو تقسیم کرتے ہیں، کیسے تقسیم کرتے؟ کسی کا انتقال ہو گیا، اس کی پراپرٹی ہے، اس کے پیسے ہیں، تو پہلا حق اس میں سے کیا ہے؟ اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا ان پیسوں میں. مثلا جناب زید کا انتقال ہو گیا تو انتقال ہو جانے کے بعد، یا یوں مان لیجئے کہ جناب الف کا انتقال ہو گیا، کسی کا نام زید ہو تو ان کو غصہ آ جائے گا، معراج انتقال ہونا کیا. اس زمانے میں بطور مثال زید، بکر، خالد اس طرح کے نام لیتے تھے. تو جناب الف کا انتقال ہو گیا تو ان کی جائیداد ہے، پیسے بھی ہیں، تو ان پیسوں میں پہلا خرچ کیا ہے؟ ان کی تکفین، کفن کا کپڑا لینا، پھر غسل غسال کو دینا، اور خبر کھودنے والے کو اس کی مزدوری دینا. اسے کہتے ہیں تجہیز و تکفین، تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا. پھر دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق یہ ہے کہ ان کا قرض ہے تو جنہوں نے قرض دیا قرض داروں کو قرض دینا. وارث کا حق بعد، قرض دار کا حق پہلے. تو قرض کا ادا کرنا کتنا ضروری ہے، مگر آج مسلمان غافل ہیں. قرض لے کر بعض لوگوں نے تو ایسا بھی سمجھ رکھا ہے، اللہ نے کہا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرضاً حسناً کا معنی کہ اچھا قرض دو. لیکن کیا سمجھتے ہیں؟ قرضاً حسنا، قرض لے لینا، پوچھے تو ہنسنا، ہنستے رہتے. کیا بھئی ضرورت پڑی بول کر 10,000 لیے، 4 دن میں دیتے ہیں، بولے 4 مہینے ہو گئے نا، ہنسنا. دے دیں گے بھائی، رندے کیا ابھی مر جائیں گے؟ نہیں، میں مرا بھی تو میرا بیٹا دیا لیں گا، ڈرو نہ. اس طریقے سے جواب دیتے ہیں. تو جائیداد میں پہلا حق تجہیز و تکفین کا، دوسرا حق جس سے مرحوم قرض لیا تھا اس کا قرض ادا کر دینا. تیسرا اگر وہ وصیت کیا ہے تو وصیت اگر 1/3 ہے یا اس سے کم ہے تو وصیت ادا کر دیں گے.
اگر 1/3 سے زیادہ ہے، 1/3 کا مطلب 1/3 1/3 سے بڑھ کر ہے تو 1/3 کی وصیت پوری کریں گے، باقی جو بچے گا اگر وصیت نہیں کرے گا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو آج کل کوئی اکثر وصیت نہیں کرتے، تو اس کے بعد وارثوں میں تقسیم کریں گے۔ بیٹا ہے، بیٹی ہے، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے تو 3 حصے کریں گے، بیٹے کو 2 بیٹی کو 1۔ اگر ماں باپ ہیں تو ماں باپ کو چھٹا حصہ دیں گے، پھر اس کے بعد بیٹا بیٹی کو جو بچے گا اس میں سے بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ۔ ماں باپ کو جائیداد میں حق ہے، بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں۔ سوال یہ پوچھتے ہیں، ایک شخص گزر گیا، اس کے 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، کیا دینا؟ جب ہم پوچھتے اس کے ماں باپ ہیں کیا، گزر گئے یا ہیں؟ نہیں، اماں ہے، بابا گزر گئے۔ پھر اماں کا نام کیوں نہیں لکھے بھائی؟ تم سوال میں اماں کا نام کیوں نہیں لکھے؟ ان کو بھی ملے گا کیا؟ نہیں معلوم۔ جبکہ ماں باپ پہلے گزر جائیں تو بیٹے کی جائیداد میں ان کو حق، وہ تو پہلے گزر گئے۔ اگر بیٹا زندہ ہے، بیٹا گزر گیا، ماں باپ زندہ ہیں، تو اپنے مرحوم بیٹے کی جائیداد میں ماں باپ کو 1/6 ملے گا، یعنی چھٹا حصہ، 6 حصے کر کے باپ کو 1 حصہ، ماں کو 1 حصہ، پھر بچیں گے کتنے؟ 4 حصے بچیں گے، وہ 4 حصے اس کے بچوں میں تقسیم کریں گے۔ تو چلیے بات آ گئی تو مسئلہ بھی میں نے بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اس لیے فرض کیا تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے، اور وراثت کو اللہ نے اس لیے فرض کیا تاکہ بعد والوں کو ان کا صحیح حق مل جائے، ان کا حق مل جائے، اس لیے اللہ نے فرض کیا۔ تو مسئلہ حل ہو گیا۔ کیا حل ہو گیا؟ جو پریشانی تھی صحابہ کو کہ کچھ بھی زیور نہیں رکھنا، یہ پریشانی دور ہو گئی، یعنی زکوٰۃ دے کر بچت تم رکھ سکتے، اس کی زکوٰۃ دے کر 80 ہے سورن، 80 میں 2 سورن دے کر باقی 78 سورن یعنی 78 سورن تم رکھ سکتے، یہ اجازت ہے۔ یہ وضاحت حضور نے کر دی۔ تو حضرت عمر نے کیا کیا؟ فقال، تو راوی کہتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں فکبر عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے لگے، یعنی خوشی کی وجہ سے تکبیر، فکبر عمر، تو حضرت عمر نے تکبیر کہی۔ تکبیر کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ اکبر۔ تو اللہ کی بڑائی ہمیشہ ہمارے دلوں میں ہے، ہم زبان سے اللہ اکبر کہتے ہیں، اذانوں کے اندر، نمازوں کے اندر، خوشی کے موقع پر بھی۔ ثم قال لہ، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر بہت خوش ہو گیا تو، خزانہ رکھنے کی اجازت مل گئی، اگر 80 سورن ہیں تو 2 نکال کے 70 پر 8 رکھ سکتا، یہ خزانے پہ بہت خوش ہو گیا نا تو؟ میں بتاتا ہوں اوریجنل خزانہ کیا ہے، تجھے بتا، اصلی خزانہ کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ الا اخبرک بخیر ما یکنز المرء، کیا میں تجھے نہ بتا دوں کہ وہ بہترین خزانہ کیا ہے جسے آدمی اپنے پاس رکھتا ہے، وہ کیا خزانہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا انداز ایسا ہے کہ سویا ہوا انسان بھی جاگ کر کیا ہے میں جان لوں، کہ شوق پیدا ہو جائے۔ حضور نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی یہی تیرا خزانہ ہے، تیری دلہن، تیری وائف نیک ہے، سمجھ سونا چاندی سب ایک طرف، بہت بڑا خزانہ، بہترین خزانہ تجھے مل گیا اگر تجھے نیک بیوی مل گئی تو۔ بیوی نیک ہے مگر یہ ظالم بتا کیا آج باوا کے پاس سے 2 سورن بھی لائی نہیں، تو میں 4 سورن بھی لائی، 100 سورن لا کر ٹیڑھی رہی تو پھر مصیبت ہے تیرے لیے۔ خالی ہاتھ آئی مگر نیک ہے، زبان کی سچی ہے،
اپنے آپ کو نامحرم سے پوشیدہ رکھتی ہے، امانت دار ہے، تیری اجازت کے بغیر تیری چیز کسی کے حوالے نہیں کرتی، اور تیری ہر بات پہ عمل کر رہی ہے، وہی تیرا خزانہ، اس سے بڑھ کر کیا خزانہ ہے؟ المرأہ الصالحہ، نیک بیوی، یہ تیرا بہترین خزانہ ہے عمر۔ کہا حضرت عمر کو، مگر پوری امت کو پیغام دے دیا۔ پھر فرمایا کہ نیک بیوی کون ہے؟ نیک بیوی کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں۔ ایسا سمجھانے والا دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ سید المعلمین، تمام استاذوں کے سردار ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اذا نظر الیہا سرت، بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے، اذا نظر، میں اکثر نکاح کے بیانوں میں اس حدیث کا ذکر کرتا ہوں، اذا نظر الیہا، جب شوہر دیکھے بیوی کو، سرت ہو، شوہر کو خوش کر دینا بھی، یعنی شوہر دیکھے تو مسکرانا، یا دیکھنا شوہر کو کیا پسند ہے، کیا ضرورت ہے، باہر سے آ کے بیٹھا ہے، گرمی سے آیا بیٹھا، فوراً اسے ضرورت کس بات کی ہے؟ پانی کی، پانی لا کے دے دینا، یا وہ خمیس نکالتا ہے تو خمیس نکال کر ٹانگنا چاہتا ہے، فوراً خمیس ہاتھ میں لے کر لگا دے، یعنی ایسی حرکت کرے، ایسی ادا کرے، اور اپنے چہرے کو ایسی بنائے، ایسا بنائے اپنا چہرہ کہ شوہر کا دل خوش ہو جائے۔ تو شوہر کو خوش کرنے والی عورت، کب خوش کرنا؟ شوہر نہیں ہے اس وقت پر جو بھی کرتی اس سے تو ثواب ملے گا، مگر شوہر سامنے ہے، شوہر کے سامنے چہرہ بنا کر، چہرہ بگاڑ کر، غصہ ظاہر کر کے، اسے ناراض کر کے، ٹینشن چڑھا کر، وہ عورت اچھی نہیں۔ اذا نظر الیہا سرت، جب شوہر اسے دیکھے تو شوہر کو خوش کر دے، یہ پہلی علامت ہے نیک بیوی کی۔ اور دوسری کیا ہے؟ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْ، جب شوہر حکم دے تو فوراً اس پہ عمل کرے۔ بات کرتی، باہر پڑھ لیجیے نماز، ڈسٹرب ہوگا آپ کو، اسے دروازے کے بعد آپ کو ڈسٹرب ہوگا ہماری بات سے، ویسا تب پڑھو۔ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْ، جب اسے حکم دے دے شوہر تو بیوی کیا کرنا؟ فوراً مان لینا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشانی آ جاتی ہے، آج کل زیادہ پریشانی موبائل کی وجہ سے آتی ہے۔ شوہر کہتا ہے بس بات ختم کر دو، شوہر کو اسٹاپ کا یہ بتائے گی، اشارہ بتا کر جاری رکھے، تو کیا ہے مصیبت؟ وہ سارا دن محنت کر کے تھک کر آتا، اسی وقت اس کے بھائی کا فون آتا، بہن کا فون آتا، کرتی، شوہر بولتا بعد میں کر لو نا، تو آرام سے بول سکتی اچھا میں بعد میں فون کرتی ہوں بول کے کٹ کر دے سکتی، یا فوراً کٹ کر کے سائلنٹ موڈ میں ڈال کے رکھ دے، تو بعد میں اس کا بھائی یا بہن کر کے ہم جب کرے تو کیوں فون نہیں کری، نہیں ایک ارجنٹ کام آ گیا معاف کر لو، تو بات ختم ہو جائے گی۔ مگر ویسا نہیں کرتی، ہاں بتاتی اسٹاپ بتا کہ 20-25 منٹ تک اسٹاپ کے سگنل ڈال کے رکھتی اس کو، کیا مصیبت ہوئی۔ تو دوسری علامت کیا ہے؟ جب شوہر حکم دے تو فوراً اطاعت کرنا، بات مان لینا۔ ناجائز بات کا حکم دے تو کہہ سکتی یہ غلط ہے میں نہیں کر سکتی، مگر جائز بات ہے، آ کر بیٹھتے ہی فوراً بولتا کہ ذرا وہ نوٹ بک لے کر آؤ، وہ ڈائری لے کر آؤ، جا کے فوراً ڈائری لگ، تمہیں جا کو لا نہیں سکتی کہ میچ لا کر دینا ہے کہ بولتا۔ آج کل کی لڑکیوں میں یہ بات بھی آ گئی، شوہر آ کے بیٹھ کے بولتا بھائی وہاں فائل ہے ذرا لے کر آؤ، وہاں وہ باکس ہے لے کر آؤ، کہ کتنا دور ہے؟ 2 کلومیٹر ہے، جا کو لے لو نا، تمہیں میچ کیا لا کر دینا پڑتا، تو وہاں سے جھگڑے شروع ہو جاتے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹی کو سمجھانا، بیٹی کے دماغ میں بات ڈالنا کہ دیکھ اسکول میں تو اوبیڈینٹ تھی، ٹیچر کی، ہیڈ ماسٹر کی، سب ہیڈ مسٹرس کی، سب اس سے بڑھ کر فرما بردار رہنا اپنے شوہر کی۔
جو بولا فوراً اس پہ عمل کرنا، تو جھگڑا ہی بن، شوہر باغ ہے، خوش ہو جاتا۔ اگر یہ معمولی کام بولتا ہو یہ کرو، بیوی فوراً جا کے وہ کام کر دے تو اس کا دل خوش ہو، محسوس کرتا کہ میں بہت بھاری آدمی ہوں، مجھے بھی ایک ایسی بیوی ملی ہے کہ بیٹھ کر میں کام لیتا ہوں تو وہ کام کر دیتی۔ اگر نہیں تو یہ ایک بار دو بار، آخر خود مجبور ہو کے جا کے اٹھا کے وہ کام کر لے کر، اس کے بعد یہ اسے دیکھتا، نفرت کی نظر سے وہ اسے دیکھتی، وہاں سے جھگڑوں کا آغاز ہو جاتا۔ تو دو باتیں۔ تیسری بات، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، جب شوہر غائب ہو، باہر جا کر ہے، حَفِظَتُهُ، شوہر کی حفاظت کر۔ شوہر کی حفاظت کیسے کرے گی؟ یعنی شوہر کے گھر کی، شوہر کے پیسوں کی، شوہر کی چیزوں کی۔ بعض عورتوں کے اندر عادت ہوتی ہے کہ شوہر جاتا ہے تو اپنے کسی رشتہ دار کو بلا کر شوہر کے پیسے اسے دے کر بھیج دیتی، یعنی شوہر کا حق اسے یاد نہیں، دوسرے کی مدد کرنا وہ فرض سمجھتی، حالانکہ یہ خیانت ہے، کیونکہ وہ ایک بھروسے پہ رکھے گا۔ اسے بھروسہ کس پر ہے؟ بیوی پہ بھروسہ ہے کہ میری بیوی حفاظت سے رکھے گی میری چیزوں کو، رکھنے کے بجائے اس میں خیانت کرنے لگے۔ ہاں، اگر شوہر خود کہتا ہے کہ پیسے ہیں، اگر کوئی ضرورت مند آئے تو اسے دے دو، تم اتنے پیسے دے دو، اگر حکم دے کے جا رہا ہے تب کر سکتے ہیں۔ شوہر سے چھپا کر شوہر کی چیز ہی دوسرے کو دے کر اپنے شوہر کو بے خبر رکھنا، یہ اچھی عورت کی خصلت نہیں۔ تو 3 خصلتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر کہا کہ جس کے اندر یہ 3 خصلتیں ہیں وہ عورت نیک عورت ہے۔ جسے نیک عورت مل گئی اسے کیا مل گیا؟ بہترین خزانہ، یعنی سونا چاندی، 100 گرام سونا رکھتا ہے اور 10 کلو چاندی رکھتا ہے، تب بھی اس کے پاس کچھ بھی خزانہ نہیں ہے، مگر بیوی نیک ہے تو خزانہ ہے۔ کیونکہ سونے سے کچھ کام لو تو کم ہو جاتا سونا، چاندی سے کچھ کام لیں گے تو چاندی کم ہو جاتی، مگر بیوی سے کام لو تو بیوی جوں کی تو ویسے ہی رہتی، گھٹتی بھی نہیں، کم بھی ہوتی نہیں، ڈھلتی بھی نہیں۔ تو یہ عورت نیک عورت مل گئی تو تمہیں خزانہ مل گیا۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین، ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء، تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب العالمین، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔